تقریباً سب لوگ آرمی ڈاگز اور آرمی ہارسز کے بارے میں لازمی جانتے ہوں گے۔ فورسز کی ہونے والی پریڈز اور زیادہ تر ریہرسلز میں کتوں اور گھوڑوں کی پرفارمنس بھی مسٹ ہوتی ہے۔ شاید ہی کوئی پریڈ یا ریہرسل ایسی ہو جس میں کتوں اور گھوڑوں کی پرفارمنس نہ دکھائی جائے۔ ٹائٹل دیکھ کر آپ لوگ چونک تو گئے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی جنگلی درندہ کسی فوج کا باقاعدہ حصہ ہو، مگر ایسا ہوا ہے اور تاریخ کے اوراق میں محفوظ بھی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوچیفائی اور میں ہوں شعیب باجوہ، اور آج کی ویڈیو اسی آرمی بیئر کے بارے میں مکمل تفصیلات پر مبنی ہے جو جنگ کے مورچوں پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا رہا اور تاریخ میں امر ہو گیا۔ یہ بات ہے سن 1941 کی، جب دوسری جنگ عظیم پورے زور و شور سے جاری تھی۔ پولینڈ کی ایک فوجی یونٹ ایران سے گزر رہی تھی کہ انہوں نے اپنے دستے میں ایک فرد کا اضافہ کر لیا۔ بظاہر یہ ایک معمولی سی بات تھی، مگر حیرانی کی بات یہ کہ دستے میں شامل ہونے والا نیا فرد ایک جنگلی ریچھ تھا۔ اس ریچھ کی ماں کو شکاریوں نے مار ڈالا تھا اور وہ جنگل میں بے یارو مددگار پڑا تھا۔ اس وقت کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ دستے میں شامل ہونے والا یہ نیا ممبر پوری کمپنی کو، پوری یونٹ کو ایک نئی پہچان دے گا۔ 22nd آرٹلری سپلائی کمپنی کے فوجیوں نے اس نئے مہمان کا نام واجٹیک رکھا، جس کا مطلب ہے ہیپی واریر، ایک خوش جنگجو۔ ننا واجٹیک کمپنی کے فوجیوں کے لیے ایک تفریح بن گیا تھا۔ وہ بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح تھا۔ بچے کی طرح ہی فوجی واجٹیک کو بوتل کے ساتھ دودھ پلاتے اور واجٹیک بھی فوجیوں کو اپنا خاندان اور اپنا والدین ہی سمجھنا شروع ہو گیا تھا۔ واجٹیک جیسے جیسے بڑا ہوا، فوجیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کی بہت سی عادات انسانی سمجھ سے باہر تھیں۔ وہ سگریٹ پسند کرتا تھا، بیئر اور شراب پیتا تھا۔ کمپنی کے فوجی یہ چیزیں واجٹیک سے چھپا کر رکھتے تھے، مگر موقع ملنے پر وہ یہ چیزیں چوری بھی کر لیتا تھا۔ واجٹیک باکسنگ کھیلتا، فوجیوں کے ساتھ ریسلنگ کرتا۔ کمپنی کے دوسرے فوجیوں کی طرح واجٹیک بھی آرمی بیرک یا ٹینٹ میں سوتا، کیمپ فائر میں بیٹھتا۔ جب آرمی یونٹ کسی مشن کے لیے مارچ کرتی تو واجٹیک بھی ان کے شانہ بشانہ ہوتا۔ اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو کر وہ آرمی کی پریڈ کا حصہ بھی بنتا۔ سن 1942 میں 22nd آرٹلری سپلائی کمپنی برٹش آرمی کے کنٹرول میں چلی گئی اور واجٹیک کا بھی امتحان شروع ہو گیا۔ برطانیہ کی ہائی کمانڈ اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ کوئی درندہ فوج کے کیمپس میں رہائش پذیر ہو، جبکہ پولش سپاہی واجٹیک کو پسند کرتے تھے۔ پولش فوجیوں نے ایک درمیانی رستے کا سہارا لیا اور واجٹیک کو اپنے فوجی رینکس میں سے پرائیویٹ کا رینک الاٹ کر دیا۔ اب واجٹیک فوج کا ایک رضاکار تھا، باقاعدہ حصہ تھا۔ 1942 کے ہی آخر میں ایک خون ریز محاذ آرائی کا آغاز ہو گیا، جسے بیٹل فار روم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 22nd کمپنی کا ایک فیصلہ کن محاذ تھا۔ واجٹیک نے اس محاذ پر ایک اچھے اور ویل ٹرینڈ فوجی سے بڑھ کر پرفارمنس شو کی۔ واجٹیک ہاتھوں سے بھاری بھرکم اسلحے کے ڈبے اور گولے اٹھاتا اور اگلے مورچوں تک پہنچاتا۔ واجٹیک نے اپنی کمپنی کی لاج رکھی اور اپنے کام سے خود کو ثابت کیا کہ واجٹیک از این آرمی بیئر۔ جنگ کے خاتمے پر واجٹیک کی خدمات اور بہادری دیکھتے ہوئے یونٹ کا انسگنیا بدل دیا گیا۔ یونٹ کا نیا نشان واجٹیک کی تصویر تھی اور واجٹیک کی پروموشن بھی ہو گئی اور وہ پرائیویٹ سے کارپورل بن گیا، یعنی رضاکار سے باقاعدہ فوجی۔ 1944 میں جنگ عظیم ختم ہو گئی۔ جنگ تو ختم ہو گئی مگر واجٹیک پر اس کا بہت برا اثر پڑا۔ یونٹ ڈی موبلائزڈ کر دی گئی، اس کے دوست اپنے اپنے وطنوں کو واپس چلے گئے اور واجٹیک کو برطانیہ کے ایڈنبرا زو میں بھیج دیا گیا۔
چڑیا گھر میں ووسٹیک کے پرانے آرمی فرینڈز وقتاً فوقتاً اس کو ملنے آتے رہتے۔ پولش آرمی کا یہ ہیرو 1963 میں فوت ہو گیا۔ 22 سالوں کی زندگی میں وہ ایسے کارنامے سر انجام کر گیا کہ تاریخ نے اس کو یاد رکھا۔ ووسٹیک کی یادگار ایڈنبرا زو میں آج بھی موجود ہے۔ ووسٹیک کے مرنے کے بعد بھی اس کے فوجی دوست کہا کرتے تھے کہ ووسٹیک کو یاد کر کے ہمیں بہت بھلا معلوم ہوتا ہے، وہ بالکل ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا۔ آرمی بیئر کی یہ سچی داستان اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں۔